نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے پاس پھر حاضر ہو رہے ہیں ڈینجرس کانسیپٹ سیریز کا ایک اور ڈینجرس کانسیپٹ لے کے۔ یہ بڑا شدید، خطرناک، آپ کے اوپر ایموشنل اور سوشل لیول کے اوپر حملہ کرنے والا کانسیپٹ ہے، اور اس کانسیپٹ کو ہم فیمنزم کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اگر میں اس کو تھوڑا سا مزید کھول کے بیان کروں تو جو کانسیپٹ ہمارے ذہنوں کے اندر ڈال دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ جو مرد اور عورت کی طاقت کی ایک ڈسپیرٹی ہے، جو ان کی آپ کہہ لیں فزیکل طاقت ایک جیسا نہ ہونا ہے، اس کا سد باب کرنے کے لیے فیمنزم ایجاد کیا گیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں یہ نہیں جانتا کہ جنہوں نے اس کو ایجاد کیا، جنہوں نے اس ٹرم کو کوائن کیا، جنہوں نے اس کی پہلی ویو کہیں 1860 1870 میں لانچ کی، پھر دوسری ویو 1960 کے قریب، اور پھر اس کے بعد تیسری، اور ابھی ہم چوتھی ویو میں چل رہے ہیں، کہ ان کی نیت کیا تھی۔ میں ان کی نیت پہ کامنٹ نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو چند باتیں، چند دلائل ضرور دینا چاہوں گا کہ آج فیمنزم کہاں تک پہنچ چکی ہے، اور اس کے نام کے اوپر کیا چل رہا ہے، اور ہم نے اس کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے، اور ہم نے اسلام کے جو نظریہ ہے اس سے دیکھتے ہوئے، اسلام کی روح سے ہم نے اس کو کس طریقے سے جانچنا ہے اور کیسے اس کو دیکھنا ہے۔ تو دیکھیں، پہلے سمجھ لیں کہ بیسک مسئلہ کیا ہے۔ بیسک مسئلہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ مرد اور عورت، ابھی اسلام کو بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے نہیں لاتے، اور ہم جانتے ہیں کہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے مختلف ہیں، وہ چاہے بایولوجی ہو، چاہے فزیکلی ہو، چاہے سائیکولوجیکلی ہو، چاہے اپنی اسٹرینتھس میں ہو، چاہے اپنی لائکس میں ہو، جس بھی چیز کے اندر آپ دیکھیں، دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ مرد اور عورت مختلف ہیں۔ آپ دیکھ لیں، کیا ویسٹ میں عورتوں مردوں کے سپورٹس ایک جگہ ہوتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ چاہے وہ کوئی ایگریسو سپورٹ ہو، مارشل آرٹس، باکسنگ ٹائپ کی چیز ہو، یا ایون ٹینس جیسا ایک نارمل جس کے اندر فزیکل ایبلٹی ہو، وہ سپورٹ ایک جیسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، ایک جگہ پہ نہیں ہوتا، ان کے الگ مقابلے، ان کے الگ مقابلے۔ آپ خود سوچیں ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ویسٹ بھی اس بات کو ایٹ لیسٹ امپلیسٹلی قبول کرتا ہے کہ مرد اور عورت مختلف ہے، اور ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں بہتر کون ہے۔ میں اس کی طرف اسلام کی روح سے آؤں گا، لیکن بھائی مختلف ہیں، ایک کی کچھ سٹرینتھس ہیں، تو جب فزیکل سٹرینتھ کی بات آتی ہے تو عورت مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جی ہاں، اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہونی چاہیے، ہم یہ بات جانتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کچھ اور معاملات کے اندر مرد تو عورت کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا۔ تو کیا مرد جو ہے وہ والدہ بن سکتا ہے، بچہ جن سکتا ہے؟ کیا اس کو بریسٹ فیڈ کرا سکتا ہے؟ کیا اس کی اس طریقے سے پرورش اور نگہداشت کر سکتا ہے جیسا کہ ماں کرتی ہے، جس کی وجہ سے ماں کے پیروں تلے جنت ہے؟ ہرگز نہیں، وہ تو نہیں کر سکتا۔ تو ہم مسلمان اس بات کو ایون ریالٹی سے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ دو مختلف چیزوں کی، دو مختلف انسانوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ ایک جیسے نہیں ہیں، جن کے اندر بہت بڑے بڑے فرق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈال دی۔ اب کچھ ان فرقوں کی وجہ سے ہوا ایسے کہ کچھ ظالم غالب مردوں نے، کچھ مردوں نے جنہوں اچھے لوگ نہیں تھے، انہوں نے عورتوں کا ان کے ساتھ برا سلوک کیا، استحصال کیا، اور یہ پہلے سے ہوتا آ رہا ہے، انفارچونیٹلی ابھی بھی ہو رہا ہے۔ ہم اس بات کی وہ نہیں کرتے، وہ تائید نہیں کرتے، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس بات کی بنیاد پہ کہ کچھ مرد ایسا کر رہے ہیں، آپ ایک ایسا نیا نظام، ایک ایسا نئی چیز شروع کریں جس کی نہ تو دین میں کوئی دلیل ملتی اور نہ دنیا میں دلیل ملتی ہو۔ اور وہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی مرد جو ہے عورتوں کا استحصال کر رہے ہیں، تو آئیں ہم عورت کو ایمپاور کرتے ہیں۔ ایمپاور کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اس کا واقعی وہ مطلب ہے جو یہ لفظ کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت کسی وجہ سے مرد سے مار کھا رہی تھی تو اب آپ عورت کو سکھائیں کہ وہ کیسے واپس مارے، اور اگر عورت مرد کو واپس ہاتھ سے نہیں مار سکتی تو وہ اس کو اپنی انڈیپینڈنس سے مارے، وہ اس کو خود نوکری کر کے پیسہ کما کے واپس مارے۔ یہ کس قسم کا گھٹیا کانسیپٹ ہے کہ آپ نے بجائے مرد کو قرار واقعی سزا دینے کے،
اس کو پکڑنے کے کہ بھئی تمہاری یہ ذمہ داری تھی کہ تم اس کا خیال رکھو، تم اس کی دیکھ بھال کرو، تم اس کے لیے پرووائڈ اور پروٹیکٹ کرو، تم نے اس کا استحصال کیا، اور اب آپ بجائے اس کے کہ اس کو سزا دیتے، آپ نے عورتوں سے اس کی ذمہ داری میں تو کوئی کمی نہیں کی، مگر اس کو آپ نے آزادی کے نام پہ، آپ نے اس کو بہت سارے خوبصورت ایکوالٹی کے نام پہ، امپاورمنٹ کے نام پہ آپ نے اس کو کہا کہ بھئی تم اس کو کما کے دکھاؤ تاکہ تم اس سے انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ، تاکہ جو ہے یہ تمہیں یہ نہ کہہ سکے کہ میں تو پرووائڈر ہوں، تو تم بھی اس کے سامنے پرووائڈر بن کے کھڑی ہو جاؤ۔ یہ ایک، کیا یہ انہوں نے اس آپس کی جو تصادم تھا اس کو کم کیا یا بڑھا دیے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑھا دیے۔ اور اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں کہ دنیا میں اس کے بعد سے کیا ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ کیا ہوا، کیا ان کی خوشی میں اضافہ ہوا، ہمارے پاس کلیئر سٹڈیز ہیں جو کہ بتاتی ہیں کہ ان کی خوشی گرتی چلی جا رہی ہے جب سے ان کو فیمنزم کے نام کے دھوکے کے اوپر لایا گیا اور ان کو مختلف آزادیوں کے جھانسے میں ڈالا گیا۔ کیا آزادی؟ اس بات کی آزادی کہ وہ اپنے لیے خود کما سکتی ہے۔ آپ نے تو یہ آزادی کے نام پہ کیا، لیکن اب ویسٹ کے اندر تو اس کی یہ پوری ذمہ داری بن گئی ہے۔ تقریباً 50% ورک فورس جو ہے وہ آج عورت ہے۔ کیا 50% مرد بھی بچے پیدا کر رہے ہیں؟ کیا 50% مرد بھی بچوں کو دودھ پلا رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہم تو جانتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پلیز اپنے آپ کو اس دھوکے میں نہیں رکھتے کہ یہ عورتوں کی بہبود کے لیے آیا، نہیں، یہ اصل میں اس لیے فیمنزم کیا گیا کیونکہ ضرورت تھی عورتوں کو گھروں سے نکال کے جابز میں لانے کی۔ آپ کو اس بات کی جب ضرورت پڑی، کیونکہ خاص طور پہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ مرد تو جنگوں پہ مصروف ہیں، مرد تو مرتے چلے جا رہے ہیں جنگوں کے دوران، تو آپ کو ایک ورک فورس چاہیے تھی، اور آپ نے سوچا کہ اب عورت کو کیسے کنونس کیا جائے کہ آئے اور آ کر یہ سارے کام کرے، باوجود اس کے کہ وہ بچوں کی بھی دیکھ بھال کر رہی ہے اور ان ساری چیزوں کو، گھر کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھ رہی ہے۔ تو آپ نے اس کو اتنا اس کے لیے خوبصورت بنایا، اور اس کو پھر آپ نے پہلے اس چیز کو خوبصورت بنایا اور پھر آپ نے اس کے رول کو گھٹیا کیا۔ آپ نے کہا ماں بننا یہ تو ایک آیا کی طرح ہے، یہ تو آپ ایک آیا ہو، ٹھیک ہے، آپ بچے پیدا کر رہی ہیں، بچے ریز کریں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ جاب کریں، تم اپنے خاوند کی اطاعت کر رہی ہو، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات تو یہ کہ تم بازار میں جا کے کسی باس کی اطاعت کرو، تو وہ بڑی بات ہے۔ تو آپ نے اس کو گلوریفائی کیا، اور عورت کو آپ نے مجبور کیا کہ وہ اپنے عزت نفس اس چیز میں سمجھے، اپنا سیلف اسٹیم اگر اس نے ریز کرنا ہے تو وہ ایسے کرے کہ میں بھی کچھ کمانے جوگی ہوں۔ یہ شروعات تھی، یہ اوریجن تھا اس ساری تحریک کا، اور اس کے بعد پھر یہ اسپائرل آؤٹ آف کنٹرول ہوتی چلی گئی، اور آپ نے باقاعدہ طور پہ، جیسا میں نے کہا، کہ عورت کو مرد کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا۔ اور مجھے تو یہ جو لفظ ہے ایکویلٹی کا، یہ بھی بہت برا لگتا ہے۔ ایکویلٹی کیا ہوتا ہے؟ جب دو چیزیں مختلف ہیں اور ایک جیسی نہیں ہیں، تو یہ کہنا کہ دوسری کو اس پہلی کے برابر لا کھڑا کرنا ہے، تو آپ تو پہلے یہ سوچ رہے ہیں اور امپلیسٹلی ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا، مرد جو ہے کوئی اعلیٰ چیز ہے، کوئی عرفہ چیز ہے، اور اس عورت کو بھی لا کے اس کے ساتھ، بھائی مرد کوئی اعلیٰ عرفہ چیز نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، مرد کے اوپر کچھ خاص ذمہ داری ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں اس کو اتنے خوبصورتی سے سورہ نساء کی 36 نمبر آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ سارا کانسیپٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ بتا دیا کہ ہم اسلام کا جو تناظر ہے وہ کیا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ مرد عورتوں پر نگہبان ہے، یہ قوامون کا لفظ استعمال کیا گیا، دے آر دا کیئر ٹیکرز، ان کو کھڑے رہنا ہے، ان کی خاطر، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے ایک ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ اب یہ جو فضیلت کا لفظ، اس سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ پرائمیرلی یہ مراد ہے کہ جو ایک ہائرارکی ہے اس کے اندر اس کو باس بنا دیا، دیٹس اٹ۔ اب آپ کو اگر یہ برا لگتا ہے، پھر دیکھیں دنیا میں کہاں کوئی ایسی چیز ہے جہاں ہائرارکی نہ ہو، کون سی ایسی آرگنائزیشن ہے، کون سا ایسا ملک ہے، ہر جگہ پہ آپ کے پاس کوئی فائنل اتھارٹی ہوگی۔ اس کیس میں مرد کو دے دی گئی، جس بھی وجہ سے، چاہے وہ اس کی فزیکل اسٹرینتھ کی وجہ سے تھی، چاہے اس کی وہ مینٹل کیپیسٹی کی وجہ سے تھی، دے دی۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ کے کہے ہوئے کے اوپر اعتراض ہے۔ اچھا، پھر اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں
تو نیک. اچھا اب یہ رولز آ گئے جی. اب جینڈر رولز جو کہ اصل مسئلہ ہے فیمنزم کا وہ بڑا کلیئرلی آ گیا کہ اب مردوں کو کیا رول دے دیا؟ مردوں کو رول دے دیا کہ تم نے اپنا مال خرچ کرنا ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت یہ کر نہیں سکتی. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کو اجازت نہیں ہے. لیکن عورت کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے. تو خدا کے لیے یہ ذمہ داری عورت کے اوپر ڈالنا یہ ظلم ہے. اگر کوئی باپ ڈال رہا ہے تب بھی ظلم کر رہا ہے, کوئی شوہر ڈال رہا ہے تب بھی ظلم کر رہا ہے, کوئی ماں ڈال رہی ہے تب بھی ظلم کر رہی ہے. یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو نیک عورتیں, اب عورتوں کے رولز بتائے جا رہے ہیں, شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہیں. اب آج کی تاریخ میں اطاعت ایک ایسا ورڈ بن گیا ہے, اوبیڈینس, اطاعت, کہ کہیں گے کہ نہیں جی کیوں اطاعت کریں. میں نے پہلے بتایا باس کی اطاعت جو ہے نا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر شوہر کی اطاعت کرنی ہے تو وہ ایک پرابلم بن گئی ہے. تو اطاعت کرنے والی ہیں اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و توفیق سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. تو گھر بار کے معاملات کو دیکھنا یہ عورت کی ذمہ داری ٹھہری, یہ اس کی پرائمری رسپانسبلٹی, اس کا پرائمری رول ہے. تو گھر, زچہ, بچہ, شوہر, یہ اس کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے. اور اسی طریقے سے مرد کی پرائمری رسپانسبلٹی باہر کی چیزیں کمانا, پروٹیکٹ کرنا, مال خرچ کرنا ہی اس کی ہے. اب کیا اس کا مطلب یہ کہ مرد گھر میں کام نہیں کرے گا؟ نہیں, ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ملتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو کہ اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اور میں تم میں سب سے اچھا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں بھی بہت حصہ ڈالتے تھے, یہ سب کچھ کرتے تھے. اسی طریقے سے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت ہے اور اس کو اس وقت اس نے بچے بھی پیدا کر دیے, بچے بڑے بھی ہو گئے, سارا کچھ, اور کیا اس کو پھر بھی کام کرنے کی اجازت نہیں؟ نہیں, ہرگز ایسا نہیں ہے. اس سے بھی منع نہیں فرمایا, کوئی حرام نہیں ہے. لیکن یہ رولز کی ڈسٹنکشن یہ انتہائی ضروری کانسیپٹ ہے, اور فیمنزم آ کر اس کو چیلنج کرتا ہے, اس کے خلاف جاتا ہے. اور ہم نے اس کے خلاف نہیں جانا. ہم نے اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو اس نالج کے ساتھ بڑا کرنا ہے کہ یہ رسپانسبلٹیز تمہاری نہیں ہے. تم ضرور پڑھو, تم ضرور لکھو, تم ضرور سیکھو, تم ضرور ڈگری حاصل کرو, لیکن یہ جان جاؤ کہ تمہاری زندگی کا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ, زندگی کا مقصد اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم ڈگریاں حاصل کرو اور تم پیسے کمانے کی کوشش کرو, اور اگر تم اس کے اندر اپنی عزت نفس کی تسکین پاتی ہو then there is some problem. اس کا مطلب ہے کہ you are influenced by feminism. اور فیمنزم کا یہ تو پہلا سٹیپ ہے. اگر ہم آگے جائیں تو آگے جا کے تو پھر مکمل طور پہ پیٹریارکی کو ریجیکٹ کرتے ہیں. نیکسٹ تو لیول اس کا یہی ہے کہ پھر وہ عورت کہتی ہے کہ نہیں مرد جو ہے برا ہے, پھر وہ کہتی ہے کہ نہیں مرد جو ہے کیوں, سارے پیغمبر مرد کیوں آئے, نعوذ باللہ, یہ بالکل وہ کہتی ہیں. پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے جو ہے وہ مرد کا صیغہ کیوں استعمال کر رہا ہے. ہر چیز کے اوپر ان کا اعتراض. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ایک خطرناک چیز ہے, اور یہ اکثر آج عورتوں کے اندر جو الہاد کا باعث ہے یہ فیمنزم سے سٹارٹ ہو کے, اور اس قسم کے الٹے سیدھے سوال اور الٹے سیدھے الزامات لگا کر, جن کا اصل میں جواب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کلیئرلی دے دیے, اور آپ کو اس کا جواب ریالٹی سے بھی مل رہا ہے, آپ کو اس کا جواب بایولوجی سے بھی مل رہا ہے. بھئی دو مختلف اینٹیٹیز ہیں, ان کے اندر فرق ہے. جب فرق ہے تو ان کے لیے رولنگ میں فرق ہے. ہاں اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جنت جانے کا طریقہ کیا ہے, تو کیا مرد کو کوئی کم محنت کرنی ہے اور عورت کسی اور طریقے سے؟ بھئی اصل میں تو عورت کے لیے ادھر بھی آسانی کی ہے. عورت کو کہہ دیا کہ اگر مرد تم سے خوش ہے, ہسبینڈ تمہارا شوہر تم سے خوش ہے, تو اور اس حالت میں تم مر جاؤ تو تمہارے لیے جنت ہے. تو اصل میں جو طریقہ ہے دونوں کے لیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. تو اگر اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے وہ شوہر کی اطاعت کر رہی ہے, اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے یہ اپنی بیوی کے اوپر اور بچوں کے اوپر خرچ کر رہا ہے, یہ آپ دونوں کے لیے جنت کا راستہ ہے. تو دونوں کے لیے جنت کا راستہ اصل میں تقویٰ ہے, دونوں کے لیے جنت کا راستہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت ہے, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو خدا کے لیے فیمنزم کے جھانسے میں مت آئیے, یہ بہت خطرناک کانسیپٹ ہے. اس نے ہماری نسلوں کو, اس نے ہماری فیملی لائفز کو, اس نے ہماری شادیوں کو, اس نے ان سب کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ویسٹ کی اسٹیٹسٹکس دیکھیں, آپ دیکھیں کہ وہاں پہ فیملی لائف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھیں کہ آج وہاں کی عورتیں کیا ڈیمانڈ کر رہی ہیں, اور آپ ان بیچاریوں کی زندگی کو دیکھیں. ان کو انہوں نے ایک ٹوائے بنا دیا ہے, ٹھیک ہے, اپنی تسکین کا ایک ٹوائے بنا دی ہے. نہ اس کے ساتھ وہ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں, نہ اس کا خیال رکھنے کے لیے تیار ہیں. بس کچھ جو پرائم ایئرز ہوتے ہیں, جب حسن جو ہے نا اپنی اس پہ ہوتا ہے, پیک پہ ہوتا ہے, تو اس ٹائم اس کو استعمال کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, اور پھر کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. تو ہم ایسا نہیں کرتے.
مسلمان ایسا نہیں کرتے، بلکہ ہمارے لیے عورت جو ہے وہ ایک بہت ہی عزت کی چیز ہے، ہمارے لیے بہت نازک چیز ہے، ہمارے لیے ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ہم اس کی پروٹیکشن کی خاطر اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ یہ کانسیپٹ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا۔ شیئر کرتے رہیے، سنتے رہیے، لائک کرتے رہیے، کامنٹ کرتے رہیے۔ جزاک اللہ خیر۔